ہیلو پیارے ریڈرز، سزا عشق ہے تیری میرے ناول کے ایپیسوڈ 7 کو میں لے کر آئی ہوں، جسے جلدی سے پڑھتے ہیں ہم۔ لیکن پلیز مجھے سپورٹ کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے اور اپنے کومنٹس میں رائے کو بھی بتائیں۔ برہان کی کالز آئی جا رہی تھی مگر ورشا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ بار بار بس انگوٹھی کو نکالنے کی کوشش کیے جائے۔ گھر جاتے ہی اس نے ہر ایک بات اپنی والدہ اور بھائی کو بتا دی، جو کچھ بھی روحان اس کے ساتھ کر رہا تھا، سب کچھ سوائے ان قربتوں کے جو زبردستی روحان اس کے قریب آیا تھا۔ جنت بیگم، جن کا دماغ گھوم گیا، وہ گرتی گرتی بچیں، امی پلیز آپ اپنی حالت مت خراب کریں، ہمیں یہاں پر ہمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ سوچنا ہوگا۔ ورشا اپنی والدہ کو سمجھانے لگی، جبکہ نعمان جذباتی ہوئے، میں پوچھ لیتا ہوں، آخر سمجھتا کیا ہے خود کو یہ؟ بھائی پلیز تماشا مت کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، پلیز امی، کیا ہم کسی اور جگہ جا سکتے ہیں جب تک یہ پاگل انسان ہماری جان نہیں چھوڑ دیتا؟ ورشا نے حل بتانا چاہا۔ بیٹا مگر کیسے؟ نعمان کے پیپر ہونے والے ہیں، اور تم نے خود ہی کہا نا وہ ہماری ہر ایک بات جانتا ہے، ہمارے خاندان تک کو چھان لیا ہے، پھر اتنی آسانی سے وہ ہماری جان کہاں چھوڑے گا؟ بس پھر اس معاملے کا ایک ہی حل ہے، میں تمہارا نکاح پڑھوا دیتی ہوں۔ اپنی والدہ کی بات سن مانو ایک اور پریشانی کا پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹ گیا ہو۔ امی نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتی، اور اتنی جلدی کون ملے گا؟ پلیز ان سب میں میری زندگی کو برباد مت کریں۔ آنکھوں میں آنسو لائے وہ ان کے اس فیصلے سے انکار کرنے لگی۔ تو پھر اور کیا کروں؟ اس گنڈے بے حیا انسان کو جو کرتا ہے کرنے دوں، یا پھر اسے گھر پر بلاؤں؟ میں اس سے بات کرتی ہوں، کیا پتہ ایک ماں کی ہی بات مان لے۔ اسے بھی تو کسی عورت نے ہی جنم دیا ہے، کیا پتہ وہ ہماری عزت کی لاج رکھ لے۔ جنت بیگم کی اس بات سے ورشا تھوڑی متفق ہو گئی۔ شام کے پہر ورشا کے گھر کے باہر کافی شور شرابے کی آوازیں گونجنے لگیں، جسے سن نعمان باہر کی صورتحال جاننے کی کوشش کرنے لگا، مگر کچھ خواتین ہاتھوں میں بڑی بڑی ٹوکریاں اٹھائے گھر کے اندر داخل ہونے لگیں۔ اوہ ہیلو، کون ہو بھئی، اور ہمارے گھر میں یہ سامان کیوں لے کر آ رہے ہو؟ وہ بالکل حیران تھا، چونکہ سارا گھر سامان سے بھر چکا تھا۔ سالے صاحب کیا ہو گیا ہے یار، شادی والا گھر ہے تو تھوڑی تیاریاں شیاریاں بھی تو ہونی چاہیے۔ میں نے ویڈنگ پلانر بلا لی ہے، گھر کو سجانا، فنکشن وغیرہ سب کا انتظام یہ کر لے گی۔ روحان کی باتیں سن نعمان غصے سے اس کا گریبان دبوچتا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ ہماری شرافت کا اتنا بھی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ کوئی امیر ہو یا غریب، مگر عزت سب کو بہت پیاری ہوتی ہے، اس کے لیے کسی کی جان لی بھی جا سکتی ہے اور دی بھی۔ نعمان کا ہاتھ جس سے وہ روحان کے گریبان کو دبوچے ہوئے تھا کو برے طریقے سے جھٹکتا پیچھے کیے، کسی کی عزت کو روندنے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں، تمہاری بہن سے محبت ہو گئی ہے، اسی وجہ سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، ورنہ تمہاری نظروں کے سامنے سے اٹھا کر بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا میں، اور تم کچھ نہیں کر پاتے۔ اگر میں شرافت دکھا رہا ہوں تو تم لوگ بھی تمیز کا دامن پکڑے شادی کو بس ہو جانے دو۔ ورشا اور جنت بیگم اس شور کو سنے باہر آ گئیں، مگر صحن میں چل رہے اس تماشے کو دیکھ جنت بیگم نے ورشا کو اندر کمرے میں جانے کا کہا اور خود روحان کے پاس جائے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کسی کے گھر کی بیٹی کو یوں ذلیل کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جانتے بھی ہو شوہر کے گزر جانے کے بعد ایک عورت کن کن مشکلات کا سامنا کیے اپنی اولاد کو پالتی ہے، ہر ایک ایسی بات سے ڈرتی رہتی ہے جس کی عزت پر داغ نہ لگا دے، مگر تم یوں بار بار تماشا لگائے ذلیل کیے جا رہے ہو۔ تم جیسے یاش قسم کے لوگوں کے نزدیک یہ سب کچھ نہیں ہوگا، مگر ہماری نظر میں بہت ہے، خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ میری بیٹی کے ارد گرد بھی مت دکھنا۔ ہاتھوں کو جوڑتی جنت بیگم روحان کے آگے منتیں کرنے لگی،
آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں برا ہے، آخر اس میں برا ہے کیا ہے؟ ہاں شاید میرا انداز غلط ہو، مگر میرا اپنی فیلنگس کو جتانا ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ خوش اور کوئی نہیں رکھ سکتا اسے۔ ویسے بھی کون سے شہزادہ ڈھونڈ رکھا ہے آپ نے جس کی خاطر مجھے ٹھکرایا جا رہا ہے؟ روحان جو کہ جنت بیگم کے سامنے تھوڑا دھیما لہجہ رکھے بات کر رہا تھا، دروازے کے پیچھے چھپی ورشا اس کی باتوں کو سنے جائے۔ تم جیسے امیر لوگوں کو تو ہر رات چلتی چیز پسند آ جاتی ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے جو مرضی کرنا پڑے کرتے ہو، اور پھر جب وہ مل جائے تو 2 دن استعمال کے پھینک دیتے ہو۔ جتنی جلدی تمہیں کسی سے محبت ہوتی ہے، اتنی ہی جلدی محبت نفرت کا بھی روپ لے لیتی ہے۔ پر میری پھول جیسی بیٹی کسی کے چند دنوں کے شوق کو پورا کرنے کے لیے گڑیا نہیں ہے۔ آپ بڑے لوگ ہیں تو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی رشتہ داریاں بھی کریں، بس ہم پر رحم کھا کر چلے جائیں۔ جنت بیگم جانتی تھی، تبھی روحان کی محبت کو بھی اسی نظر سے دیکھنے لگی۔ آنٹی، پسند اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پسند تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر بدل ہی جاتی ہے، مگر محبت انسان کو تو ضرور ختم کر سکتی ہے، مگر اس کے دل سے کبھی نہیں مٹ سکتی۔ آپ نے امیروں کے متعلق خوبیاں تو بخوبی بتا دی، مگر یہ نہیں بتایا کہ امیر اور غریب کے پاس دل اور جذبات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ خلاف ہیں اس شادی سے، آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں، تو ٹھیک ہے، ایک ماں کی فریاد مان لیتا ہوں میں، پر ایک شرط میری بھی ہے۔ اگر میں آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہوں تو دنیا کا کوئی اور انسان بھی اس قابل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ میری شادی ورشا سے نہیں کروانا چاہتی ہیں تو کوئی اور بھی اس کے ارد گرد مجھے دکھنا نہیں چاہیے۔ ایک ماں کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ، تبھی ورشا سے شادی کرنے کا فیصلہ چھوڑ دیا، مگر ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی کہ وہ کسی اور سے بھی ورشا کی شادی نہیں کروائے گا۔ یہ میری بیٹی کی زندگی ہے، اس کے لیے جو بہتر ہوگا ہم وہی کریں گے۔ تم جاؤ ہماری زندگی سے۔ جنت بیگم بھی نڈر ہوئے، بس اسے یہاں سے جانے کا کہے جائے۔ بے شک ورشا آپ کی بیٹی ہے، مگر بیوی وہ میری ہی بنے گی۔ دنیا کا واحد انسان صرف اور صرف میں ہی ہوں جو آپ کا داماد بنے گا، اور اگر آپ نے میری امانت کو کسی اور کو سونپنے کی کوشش کی تب میں بھی بھول جاؤں گا شرافت کو۔ دروازے کے پیچھے چھپی ورشا کی جانب غصے سے گھورتا ہوا وہ چلا گیا۔ امی، میں کہہ رہا ہوں پولیس میں اس کی رپورٹ دے دیتے ہیں، نہ جانے سمجھتا کیا ہے خود کو۔ نعمان جو کہ نئے نئے مشورے دینے لگا، نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں جنون دیکھا ہے، پاگل پن دیکھا ہے، وہ میری بچی کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، اپنی بیٹی کی شادی جلد از جلد کرنی پڑے گی، بس یہی آخری حل ہے۔ جنت بیگم روحان سے مل کر خود ڈر چکی تھی، اس سے پہلے کہ روحان کوئی اور غلط قدم اٹھا لے۔ وہیں ورشا ڈری سہمی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی زندگی اچانک سے مکمل بدل چکی تھی، صرف اور صرف روحان کی وجہ سے۔ اب وہ اپنی امی کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی اس فیصلے سے، چونکہ پہلے ہی اس کی وجہ سے اچھی خاصی پریشانی گھر میں آ چکی تھی۔ اب مزید وہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، بار بار برہان کی کال آئی جائے، مگر اس کا من نہیں تھا کسی سے بھی بات کرنے کا، اور آخر وہ بتائے بھی تو کیا کہ اس کی شادی نہ جانے کسی سے بھی ہونے والی ہے۔ وہ شدید دکھی تھی اس ایک بات کے باعث۔ اب اسے کیا ہو گیا؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ ربیکہ کے گھر جا کر جو اسٹیٹمنٹ لی ہے اب کیسے لوں؟ لگتا ہے مجھے ہی ربیکہ سے ملنا پڑے گا۔ تنگ آئے وہ خود ہی ربیکہ کے گھر چلا گیا، مگر گھر کا دروازہ کھلا دیکھ اندر سے کافی شور کی آواز سنتا وہ خود اندر چلا گیا۔ یہ شور ربیکہ کے کمرے سے آ رہا تھا، خود بھی برہان اسی جانب چلا گیا۔ ربیکہ کی والدہ دروازہ کھٹکھٹاتی اسے کمرے کا دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ ربیکہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ برہان خود پریشان ہو گیا۔ ممی، میری بیٹی خودکشی کر رہی ہے،
چونکہ شہباز ملک نے اپنے گنڈے بھیجے تھے، گھر دھمکی دے کر گئے ہیں، اگر ہم نے کیس واپس نہیں لیا تو میری بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ روتی ہوئی وہ برہان کو سب سچ بتانے لگی۔ پیچھے ہٹے برہان خود کمرے کا دروازہ توڑنے لگا۔ اندر ریبیکا پنکھے کے ساتھ دوپٹہ باندھتی ہوئی لٹکنے ہی والی تھی جب برہان دروازہ بمشکل سے توڑتا اور اسے روک گیا۔ چھوڑے مجھے، مر جانے دو، مجھے انصاف نہیں ملے گا، میں نہیں جینا چاہتی ہوں۔ برہان جو کہ ریبیکا کو پکڑے کھڑا تھا جبکہ وہ اسے چھوڑنے کا کہے جائے۔ بس کر دو یہ تماشا، وہ دھمکیاں دے گا ہی لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ برہان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس کر دو بیٹا، میں اپنی بیٹی کی زندگی مزید برباد نہیں کر سکتی، ہمیں نہیں چاہیے انصاف۔ اور ریبیکا تم بھی کیوں نہیں چھوڑ دیتی اس بے فضول کی ضد کو، وہ بہت خطرناک انسان ہے جسے تم جیل کروانا چاہتی ہو۔ ریبیکا کی والدہ واپس کیس لینا چاہتی تھی۔ آنٹی میں ریبیکا کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، پلیز یقین کریں مجھ پر، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ برہان خود گارنٹی دینے لگا۔ تم ہو کیا جس کی حفاظت کرو گے؟ کیا اب پہرے داری کرنے لگو گے ہمارے گھر پر؟ نہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، تب تو آپ نہیں روکیں گے، تب یہ میری بیوی ہوگی، میری حفاظت میں رہے گی اور میں اسے انصاف بھی دلوا کر رہوں گا۔ برہان کا مستقبل اس کیس پر ڈیپینڈ تھا، تبھی جذبات میں اس نے ریبیکا سے شادی کرنے کا آفر کر دی۔ شوق کے مارے ریبیکا اس سے دور ہوتی، نہیں میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے انصاف چاہیے تھا، شوہر نہیں۔ نہ جانے کیوں مگر برہان جیسے لڑکے کو بھی وہ انکار کرنے لگی۔ پلیز انکار مت کرو، مجھے تمہیں انصاف دلوانا ہے اور ایسی بہت سی مشکلات کا آگے چل کر بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ پر تب میں تمہارا سہارا ہوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ برہان کا یقین دلوانے انہیں ایک سہارا دکھانے لگا تھا۔ ریبیکا انصاف کی خاطر اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی جہاں ورشا برہان کے نام لینے پر رو رہی تھی، وہیں برہان کے دل میں ورشا کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، تبھی کسی اور سے شادی کر رہا تھا وہ۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور چند ایک محلے والوں کے بیچ میں ان دونوں کا نکاح مکمل ہو گیا۔ ریبیکا اب سے ریبیکا برہان بن چکی تھی اور شاید اگر یہ خبر ورشا کو مل جائے گئی تو مکمل ہی ٹوٹ جائے گی۔ وہ جسے ٹوٹ کر چاہا وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ برہان اسے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھائے اپنے گھر لے آیا۔ اسے کراچی میں چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا ہوا تھا جہاں پر اکیلے ہی رہتا تھا وہ، ایک کمرہ، اوپن کچن اور چھوٹا سا لاؤنج، بس یہی تھا اس کا گھر۔ گھر کا دروازہ کھولے وہ ریبیکا کو اندر لے جائے لاؤنج میں بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگا۔ سوری، ایکچولی اکیلا رہتا ہوں تو کسی بھی جگہ کچھ بھی پھینک دیتا تھا، گھر چھوٹا ہے پر تم پلیز ایڈجسٹ کر لینا، تم ایسے کرو گی کمرے میں سو جانا اور میں یہاں لاؤنج میں سو جایا کروں گا۔ اکلوتے کمرے میں جائے وہ ریبیکا کو کمفرٹیبل محسوس کروانے کی خاطر پہلے سے ہی بتانے لگا۔ اٹس اوکے، آپ کمرے میں سو جائیں، میں باہر سو جاؤں گی، ویسے بھی مجھے نیند کم ہی آتی ہے۔ نہیں، میں باہر سے ہی ہوں اور پلیز تم اب سے ریلیکس رہو، یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا اور میں تمہیں کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، برہان نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، میں کچھ کھانے کو بنا لاتا ہوں۔ کچن میں جائے جو بریانی وہ صبح لایا تھا آدھی بچی فریج میں سے نکالے گرم کرتا کمرے میں چلا آیا، مگر ریبیکا اپنے دوپٹے کو اتارے بالوں کی چٹیاں کھولتی تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیشہ سے وہ تنگ تنگ کپڑوں کو پہننے کی عادی تھی، جیسے کہ پہن کر سلائی کرواتی ہو، جو اس کے خوبصورت تراشے ہوئے بدن کو نمایاں کیا کرتا تھا۔ آج بھی پیازی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے، بغیر دوپٹے کے اس کے بدن کا ایک ایک حصہ برہان دور کھڑا دیکھ پا رہا تھا۔ اس کی نظر اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی، شاید پہلی مرتبہ وہ کسی لڑکی کو اس قدر غور سے دیکھ رہا تھا۔ پتلا سا پیٹ جو کپڑوں میں بھی غائب سا ہوا پڑا تھا، پسلیاں جو پھولی ہوئی قمیض کے اندر سے بھی دکھے جائیں، وہی سینے کی ابری جگہ جس کا اس تنگ قمیض کے اندر
खुद की नुमाइश करना बुरहान को अपनी जानी मतवज्जो करने का सबब बन रहा था। शायद रुबैका अब इसकी बीवी बन चुकी थी और यही वजह थी इसके गौर से इसे देखने की। चुटिया खोलती वो किसी आबशार की मानिंद अपने स्याह बालों को लहरा गई। कमर से नीचे तक को छूते लंबे बाल जो रुबैका की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा चुके थे। अपने बालों को हल्का सा हिलाती रुबैका ने दाएं जानिब देखा, मगर बुरहान को यूं हाथों में ट्रे पकड़े देख जल्दी से दुपट्टा उठाए खुद पर ले। आपका बाइस ने नजरें झुकाकर कहा, बस अभी आया। ये बिरयानी में सुबह लाया था बाहर से, आधी खाकर बाकी फ्रिज में ही रखती थी। गरम करके ले आया हूँ। यूँ तफसील बताता हो वो ट्रे बेड पर रखता खुद भी वहीं बैठ गया, जबकि रुबैका खड़ी थी। बैठ जाओ तुम भी। यूँ इसे खड़े देख बुरहान ने अपने करीब इसे बैठने का इशारा किया। जानता हो तुम्हारे लिए सब मुश्किल हो रहा होगा, पर अब से तुम मेरी बीवी हो। हमारी शादी चाहे जिस मकसद के तहत भी क्यों ना हुई हो, पर मैं तुम्हें मेरी बीवी होने का हकूक़ ज़रूर दूंगा। मेरे वालिदैन हैदराबाद रहते हैं, जब कभी भी बेहतर लगा मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा। बाकी तब तक तुम यहीं पर ही रहना। खाना खाने के साथ साथ वो रुबैका के साथ बातें भी किए जाए, जबकि वो बिल्कुल खामोश थी। हम केस के मुतालिक बात कर लें। कल पहली पेशी है और मैं चाहता हूँ पहली बार में ही हमारे लिए पॉजिटिव फ़ैसला हो सके। तब क्या हुआ था, तुम प्लीज़ मुझे तफसील से बता सकती हो? बुरहान के यूँ इससे सवालात पूछने पर वाली बात सुनती रुबैका घबराते हुए, नहीं मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, क्या हम सुबह बात कर सकते हैं? न जाने क्यों मगर इस हादसे के मुतल्लिक जब कभी भी कोई रुबैका से बात करना चाहता वो यूं ही घबरा जाया करती थी। अच्छा हम बात नहीं करते, पर तुम्हारे बदन पर कोई ऐसे गहरे ज़ख्म का निशान वगैरह है जो इस शहबाज की दरिंदगी का सबूत हो? बुरहान के मज़ीद सवाल पर भी रुबैका नफ़ी में सर हिला गई। तब निशान थे पर अब तो मिट चुके हैं। चम्मच बार बार प्लेट पे मारती वो फिर से जवाब सुना गई, यार फिर कैसे हम प्रूफ करेंगे कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी इसने, और कौन मानेगा इस बात को कि शहबाज मलिक ही था जिसने तुम्हारे साथ गलत किया? बुरहान की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। क्यों बगैर सबूतों के की गई ज़्यादती नहीं होती? अब इस बारे में भी प्रॉपर वीडियो देनी पड़ेगी, तब जज को यकीन आएगा। वो ज़्यादती का शिकार हुई लड़की को इंसाफ दिलवाएगी। रुबैका उल्टा गुस्सा दिखाने लगी। कानून सबूत ही देखता है, चाहे वो सबूत झूठे ही क्यों ना हो। तुम सो जाओ। ट्रे उठाए बुरहान कमरे से चला गया, जबकि रुबैका परेशान हाल इन्हीं सब बातों के मुतल्लिक सोचने लगी। आज के लिए इतना ही है। मैं डेली एपिसोड दिया करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें।